آگے سمجھانے نے کہا کہ ایک ریوائز نیشنل ایکشن پلان تھا، یہ اس کو ری انویگریٹ کرنا اور ری انرجائز کرنا. اٹ از نتھنگ مور نتھنگ لیس which was initiated, اور وہ ریوائز نیشنل پلان was initiated after national consensus across the political spectrum. This is what it is. عزم استحکام is aimed at energizing already in place intelligence based kinetic operations. جو میں نے آپ کو کہا اس سال بھی 22,400 کے قریب ہم کر چکے ہیں، ان کو ری انرجائز کرنا ہے انٹیلیجنس بیسڈ کائنیٹک آپریشنز کو. اور دوسرا اس نے کہا کہ اس کا مقصد ہے ٹو روٹ آؤٹ دی فیسیلیٹیشن ڈیو ٹو کرائم ٹیرر نیکسس. اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں گا، ایک ٹیرر کرائم نیکسس کو. کہا کہ اس کا جو ایک مقصد، بڑا اہم مقصد ہے، وہ ہے ٹیرر کا اور کرائم کا، دہشت گردوں کا اور کرمنل مافیا کا جو آپس میں نیکسس ہے اس کو بریک کرنا ہے. اینڈ روٹنگ آؤٹ وائلنٹ ایکسٹریمزم ان دا کنٹری ٹو انشور این اوور آل سیکیور انوائرمنٹ. جو ضروری ہے سیکیور انوائرمنٹ فار دی اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی آف دس کنٹری. اور آخر میں کہا گیا کہ دس آپریشن، دس کمپین، جو ویژن ہے کمپین ہے، اٹ ول انکلوڈ آل پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، لیگل اینڈ انفارمیشن پرانگس apart from already continuing operations by all law enforcement agencies. This should address all the misunderstandings as well as settle unnecessary debate on the subject. تو یہ تھا 24 جون. میری ابھی درخواست یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ 2 ڈاکومنٹس ہیں ریٹن فارم میں، اینڈ دے آر دیئر ان پبلک ڈومین، اینڈ اسٹل عزم استحکام کے اوپر بحث، کنفیوژن، اسے متنازع بنانا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اٹ از سمپلی بیکاز دی اسٹیکس آر ویری ہائی. دی اسٹیکس آر ویری ہائی. دیر از اے ویری اسٹرانگ لابی جو چاہتی ہے کہ یہ جو اغراض و مقاصد ہیں عزم استحکام کے، اور یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی اور نیشنل ایکشن پلان کے تھے، یہ نہ پورے ہوں. نو وائی دے ڈونٹ وانٹ اٹ. اس کے لیے آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کیا تھا. دس از، اس کے 14 پوائنٹ ہیں. نیشنل ایکشن پلان آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب وہ سانحہ پیش آئے پی ایس کا، تو تمام سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل بیٹھے، انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کے تقریباً 21 پوائنٹ تھے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو سی ہے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی کوارڈینیشن سے لڑی گئی، اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھے، پازیٹیو افیکٹس بھی دیکھے. لاسٹ جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر پرائم منسٹر نے ایپیکس کمیٹی میں یہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان 14 پوائنٹ کے اوپر ایگریمنٹ ہوا. اس کو کنڈینس کیا گیا، جن چیزوں کو پروگرس کو مانیٹر کیا کہ یہ 14 پوائنٹ کو فوکس میں رکھنا ہے، اور اس پہ بھی پولیٹیکل کنسنسس ہے. اور عزم استحکام یہی کہہ رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ اس کو ری انویگریٹ اور ری انرجائز کرنا ہے. کیوں ایک بہت بڑا مافیا، سیاسی مافیا، غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دیں آن جھوٹ، فیک آرگومنٹس. وہ ان کے اندر ہے. اگر آپ یہ دیکھیں، اگلا بھی سلائیڈ دکھا دیں، یہ ہیں جی 14 پوائنٹ. اگر آپ ان 14 پوائنٹس کو دیکھیں تو اس میں سے جو پوائنٹ ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو دی کائنیٹکس، وہ تو بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. جو فوج کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے. آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اس سال میں ہم نے 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی ہیں. 137 ہمارے افسر اور جوان شہید ہیں. 398 دہشت گردوں کو ہم جہنم حاصل کر چکے ہیں. روزانہ 22 آپریشنز، تقریباً 122 آپریشنز، یہی بتایا نا آپ کو، 112 آپریشنز ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، جس کو اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 5 یا 4 سے 5 آپریشن ہر گھنٹے میں ہم کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ. تو کیا کائنیٹکس میں جو فوج نے انٹیلیجنس نے کام کرنا، اس میں کوئی کمی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے؟ پرابلم از دیئر ان دی ادر پوائنٹس. میں آپ کو اس کا ایک رن ڈاؤن ہلکا سا دے دیتا ہوں، سو ایز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کہاں کھڑا ہے، اینڈ وائی دی پیپل وانٹ کہ یہ نہ ہو. اس میں پیچھے جائیے گا، اس میں پوائنٹ نمبر 2 دیکھیں، کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ سینٹرنگ آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس.
یہ ضروری سمجھا گیا 2014-2021 میں بھی کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ بنائے جائیں پروونسز لیول پہ، اینڈ دے ول بی دی مین اسٹیج جو کہ دہشت گردی کو لڑیں گے. ناکٹا جون سی ہے اس نے دسمبر 2023 میں وہ ریوائز نیب کی ایک اپ ڈیٹ نکالتا ہے ہر سال، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. اس اپ ڈیٹ کے اندر میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں کے پی میں اور بلوچستان میں، جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی نہیں 2 صوبوں میں نا، کے پی میں جو سی ٹی ڈی ہے اس کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 2437 ہے، جس میں جو آپریشنل اسٹرینتھ ہے جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ صرف 537 ہے. دہشت گردی کی آپ لہر دیکھیں وہاں کتنی ہے. بلوچستان میں دی سی ٹی ڈی کی اسٹرینتھ ہے 3438، جس میں آپریشنل جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ نیکٹا کی جو کتاب ہے اس کے مطابق 2776. تو یہ ہے آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کی، یہ تو میں اسے اسٹرینتھ بتا رہا ہوں، کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ واٹ سارٹ آف اسٹرینتھ وہاں سے آنی. اور یہ آپ کا نیب کا اس کا ریوائز نیب کا پوائنٹ ہے. اس میں بات کی گئی ہے کہ مدارس کو ریگولرائز کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، رجسٹر کیا جائے. تقریباً 32,000 سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں. یہ 2014 سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے، رجسٹر کرنا ہے، ایک کریکولم کر رہے ہیں. سنتے آ رہے ہیں یا نہیں سنتے آ رہے ہیں بتائیں. اس میں سے ابھی تک جو رجسٹر ہیں وہ تقریباً 16,000 سے زیادہ ہے. دیٹ مینس کہ 50% کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کون چلا رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے. کیا یہ فوج نہیں کرنا ہے؟ آپ بتائیں. یہ دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوئے 2014 میں بھی 2021 میں بھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام کنسنسس سے ان سٹیک ہولڈرز کے ہیں یا نہیں ہیں. آگے چلیے گا اگلی سلائیڈ میں. ریفارمز ان کرمنل جسٹس سسٹم. اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائے گئے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، جن میں میرا خیال میں قانون یہ ہے کہ جی آپ جب چلان جمع کر دیں پروسیکیوشن تو 7 دن کے اندر اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن ہونا ہے. آئی مے رائٹ ٹو دس از مائی انڈرسٹینڈنگ کہ فاسٹ ٹریک اسی لیے نا کہ جلد سے جلد ان کا کیا جائے. اس وقت جو نیکٹا کے کتاب ہے اس کے مطابق جو ATC کورٹس ہیں کے پی میں ٹوٹل 13 ہیں اور بلوچستان میں 9 ہیں. سی دی والیوم آف دہشت گردی. اتنی دہشت گردی ہے کہ ہم اس سال میں 22,400 سے زیادہ آپریشنز کر چکے ہیں انٹیلیجنس اس کے خلاف. اور ٹوٹل کورٹ کتنے ہیں؟ ایک صوبے میں 13، ایک میں 9. اور کنوکشنز کتنی ہوئی ہیں اس سال میں، پچھلے سال میں، پورے سال میں؟ بلوچستان میں 10 اور کے پی کے میں 14. اور ہم 2014 سے اور 2021 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کو تگڑا کرنا ہے تاکہ جو سے ہم ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں.